اتنا جھکے، رکوع کا مطلب ہی جھکنا آتا ہے، ادنا درجہ اس کا یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور صحیح رکوع یہ ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچیں، پیٹھ سیدھی ہو جائے، سر پیٹھ کے محاذی یعنی کہ برابر ہو جائے، نہ نیچا ہو نہ اونچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جس طریقے سے نماز کی 6 شرطیں ہیں، اسی طریقے سے نماز میں 6 باتیں فرض ہیں۔ نماز کا پہلا فرض ہے قیام، دوسرا فرض ہے قرات، تیسرا فرض ہے رکوع، چوتھا فرض ہے سجدہ، اور پانچواں فرض ہے قیدہ اخیرہ، اور چھٹا آخری فرض ہے خروج بسنعہ۔ تو یہ 6 باتیں نماز کے اندر فرض ہیں۔ تو آئیے ہم ان 6 باتوں کو قدر تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ قیام کا کیا مطلب ہے، خروج بسنعہ کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا فرض نماز کا ہے قیام، یعنی کہ نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا۔ تو اگر کسی نے بغیر عذر کے نماز بیٹھ کر ادا کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ دوسرا فرض ہے قرات۔ قرات کا مطلب ہے قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، اور قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ بہرحال پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تو قرآن نماز میں پڑھنے کا، قرات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، نفل سنت وتر کی ہر رکعت میں قرآن مقدس کا پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی نے قرآن کو نہ پڑھا تو اس صورت میں ظاہر نماز نہیں ہوگی۔ اب قرآن کو آہستہ پڑھنے کی کیا مقدار ہے؟ تو آہستہ پڑھنے کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ وہ خود سن سکے، ادنا درجہ یہ ہے اس کا۔ اب اگر کوئی انسان ایسے قرآن پڑھ رہا ہے نماز میں کہ اسے خود سنائی نہیں آ رہی ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر نماز کے علاوہ بھی وہ قرآن کی ایسی تلاوت کرے کہ اس سے سنائی نہیں آئے، اسے پتہ نہیں چلے، بالکل بس ایسے ہی ہونٹ ہل رہے ہیں اور انگلی چل رہی ہے، تو اس صورت میں بھی قرآن کی تلاوت کا ثواب نہیں ملے۔ نماز کا تیسرا فرض جو ہے وہ رکوع ہے۔ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اتنا جھکے، رکوع کا مطلب ہی جھکنا آتا ہے، ادنا درجہ اس کا یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور صحیح رکوع یہ ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچیں، پیٹھ سیدھی ہو جائے، سر پیٹھ کے محاذی یعنی کہ برابر ہو جائے، نہ نیچا ہو نہ اونچا ہو۔ تو اس طریقے سے رکوع کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ بعض حضرات اپنی منڈی نیچے کر لیتے ہیں اور ہاتھ کو ایسے نکال لیتے ہیں، تو اس طریقے سے رکوع کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا بہرحال ضروری ہے۔ نماز میں چوتھی بات جو فرض ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدے کی حقیقت کیا ہے کہ پیشانی کا اور ناک کی نرم ہڈی تک اچھے سے زمین پہ لگ جانا یہ ضروری ہے، اور ہر پیر سے کم از کم 1 انگلی کا لگنا یہ فرض ہے۔ لگنے کی حالت کیا ہے کہ انگلی کا پیڑ جو ہو اچھے سے زمین سے ٹچ ہو جائے اور قبلہ رخ ہو جائے۔ تو بعض حضرات جو پیر کی انگلی صرف ایسے ہی لگا لیتے ہیں، یعنی ان کا سرا لگا لیا، اور بعض پیچھے کو نکال دیتے ہیں، یا انگلی صحیح طریقے سے پیٹ کے ساتھ لگ نہیں پاتی ہے، تو ان تمام صورتوں میں ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ایک انگلی کا دونوں پیر کا لگانا یہ فرض ہے، اور 3 انگلیوں کا لگانا واجب ہے۔ اگر کسی کی صرف ایک ہی انگلی لگی تو فرض تو ادا ہو گیا، مطلب یہ کہ نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو ضروری یہ ہے، سنت یہ ہے کہ پیر کی تمام انگلیوں کو زمین سے اس طریقے سے لگایا جائے کہ ان کا پیٹ لگے اور ان کا رخ جو کعبہ شریف کی طرف ہو جائے۔ یہ سجدے کی حقیقت۔ نماز کا 5واں فرض ہے قیدہ اخیرہ، یعنی کہ نماز کی رکعتیں مکمل کرنے کے بعد تحیات و رسولہ تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا یہ فرض۔ چھٹا اور آخری فرض ہے خروج بسنعہ، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کی تمام رکعات مکمل کرنے کے بعد میں قصداً نماز کو توڑنا یا نماز سے نکلنا۔ لفظ سلام کے ذریعے ہے تو نماز مکمل ہے، اور اگر کسی اور لفظ کے ذریعے یا کسی اور نقل و حرکت کے ذریعے نماز کو توڑا تو نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ 6 باتیں نماز کے اندر فرض تھیں، جو ہم اور آپ کے لیے نہایت ہی سمجھنا، یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمیں ان باتوں کا علم نہیں ہوگا، ہم سمجھیں گے نہیں، تو اس وقت تک ہم نماز ادا نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے، جیسے ہم دنیا کی ہر چیز کو سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اور ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے نماز بھی جانیے، سیکھیے، یاد کیجیے، اور اس کی تعلیم لیجیے، نماز کے ضروری مسائل سیکھیے، یہ بھی نہایت ضروری ہے تاکہ ہم نماز کا حق ادا کر سکیں۔
نماز کی روحانیت ہمیں حاصل ہو سکھائیں تھی. اہم اور ضروری 2 باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائیں. بہت سی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.